حالانکہ ان کے پاس علم نہیں ہے، کتاب و سنت کو انہوں نے معروف طریقے سے پڑھا نہیں ہے. آپ اگر انہیں کسی مسئلے کے متعلق پوچھیں گے کہ اس مسئلے کے متعلق جو اہم مصادر ہیں آپ بتائیں، تو ایک بھی کتاب کا یہ نام بیان نہیں کر سکتے. بلکہ قرآن و حدیث بھی آپ ان کے سامنے کھول کر رکھ دیں، حدیث کی کوئی کتاب ہو جس میں زبر زیر پیش نہ لگے ہوئے ہوں، تو وہ دیکھ کر پڑھ بھی نہیں سکتے. بالکل. تو یہ ان کی علمی حالت ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ کتاب و سنت کو پڑھ بھی نہیں سکتے، تو یہ جس چیز کی دعوت و تبلیغ کریں گے وہ کتاب و سنت سے حاصل کیا ہوا نہیں ہے. یہ کتاب و سنت سے حاصل کیا ہوا علم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پڑھ بھی نہیں سکتے. تو کہاں سے انہوں نے حاصل کیا؟ اس کا مطلب کہ کسی دوسرے طریقے سے انہوں نے حاصل کیا ہے، یا تو مترجم کتابوں سے، اردو میں ہو، چاہے انگریزی میں ہو، چاہے ہندی میں ہو، یا کسی دوسری زبان میں ہو. تو بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کو پڑھ کر شریعت کے متعلق کچھ مسائل کی جانکاری ہو گئی، یا جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، بہت سارے علمی دروس ہوتے ہیں، ان میں شرکت کر کے بعض مسائل کی جانکاری ہو جاتی ہے. تو اب اس بنا پر وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے لگتے ہیں. جب پیش کرتے ہیں تو لوگوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے، چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ عالم دین ہے. عوام کے درمیان یہ تفریق نہیں ہوتی کہ حقیقت میں ان کے پاس علم ہے یا نہیں ہے. ان کے درمیان جو بھی کھڑا ہو، ممبر اور محراب کی جو بھی زینت بننے لگے، عوام انہیں عالم دین سمجھنے لگتی. بلکہ جو سب سے زیادہ لچکدار انداز میں تقریر کرے، چرب زبانی جن کے یہاں ہو، انہیں سب سے بڑا عالم سمجھتی ہے عوام. اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پاس حقیقت میں کتاب و سنت کا علم ہے یا نہیں ہے. اس بنا پر وہ کیا کرتی ہے، ان سے دینی مسائل کے تعلق سے سوال کرتی ہے، اور یہ بلا علم لوگوں کو جواب دیتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. اور عین ہی بعین ہی یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ جب علماء دنیا سے اس طرح رخصت ہوں گے تو بہت سارے لوگ کیا کریں گے، لوگوں کے سوالوں کا جواب دیں گے بلا علم. لوگ سوال کریں گے ان سے اور یہ بلا علم جواب دیں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے.